شہر فاطمہ بی بی فاطمہ یا بی بی مریم کا شہر مقدس۔ ناظرین، فاطمہ نام مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے اور ان کے دل کے بہت زیادہ قریب بھی ہے، لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ ایک غیر مسلم ملک پرتگال میں واقع شہر فاطمہ کیتھولک مسیحیوں کے لیے مذہبی تقدس کا تو یقیناً آپ حیران ہوں گے۔ یہ شہر فاطمہ دارالحکومت لسبن سے کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے۔ پرتگال میں موجود شہر فاطمہ نام کی مقدس بی بی سے منسوب ایک مقدس زیارت گاہ ہے۔ یہ مقدس جگہ عیسائی مذہب کے پیروکاروں نے تعمیر کی۔ شہر فاطمہ میں دور دور سے لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منتوں مرادوں کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس شہر کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس کا نام اسلامی کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہ عیسائیوں کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے تو یقیناً اس کا نام بھی عیسائیوں کے مذہبی جذبات کی عکاسی کرتا نظر آتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب ناظرین سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، عیسائیت میں اس شہر کی مقبولیت کا آغاز 1917 کے بعد ہوا، جب روایت کے مطابق 3 نوعمر گڈریوں نے یہاں 6 ماہ کے قیام کے عرصے میں کئی بار بی بی مریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ روایت کے مطابق لویسیا اور جیک ٹنا اور فرانسکو گھر سے کچھ فاصلے پر زیتون کے باغ میں جب روزری میں مصروف تھے، اس وقت ان بچوں کو ایک نورانی خاتون کی زیارت ہوئی جن کے سر پر جنتی تاج اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ 13 جون کو تسبیح والی بی بی نے بچوں کو دوبارہ زیارت کروائی اور گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے تسبیح کرنے کی ہدایت فرمائی۔ روایت کے مطابق شروع میں جب ان بچوں نے بی بی مریم علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ سنایا تو ہر کسی نے ان بچوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور 13 اگست کو بچوں کو گمراہ کن باتیں پھیلانے کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا۔ پھر بچوں نے بتایا کہ نورانی بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ 13 اکتوبر 1912 کو عام لوگوں کو اپنی زیارت کرائیں گی، جس پر دور دور سے لوگ یہاں جمع ہو گئے تاکہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ 13 اکتوبر کو سیاہ بادلوں نے پورے قبضے کو گھیر لیا۔ سورج اپنے ہالے سے باہر نکل کر زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ سورج زمین کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ ہر شخص اس کی حدت کو محسوس کرنے لگا۔ یہ واقعہ یورپ کی تاریخ میں سورج کے معجزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورج کے اس معجزے کو 30,000 سے 1,00,000 تک لوگوں نے دیکھا، جس میں اخبارات کے نمائندے بھی شامل تھے۔ روایات کے مطابق اس عرصے میں نورانی بی بی نے جیک ٹنا اور فرانسکو کو جلد مرنے کی خبر دی اور ان بچوں کو 3 راز دیے۔ پہلا راز ایک جہنم کا تصور، دوسرا راز پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ اور کمیونزم کا پھیلاؤ، پھر کمیونزم کا خاتمہ اور چرچ کی فتح کی پیشن گوئی تھا۔ تیسرا راز جسے بہت عرصے تک پوشیدہ رکھا گیا، اس کو جون 2000 میں افشاں کر دیا گیا۔ تیسرے راز کے مطابق لویسیا نے بی بی مریم علیہ السلام کے آنے پر پھیلنے والی روشنی میں کئی پادریوں اور مذہبی شخصیات کو ہلاک ہوتے دیکھا تھا۔ روایت کے مطابق اس نورانی خاتون نے اسی جگہ اپنے نام سے ایک مقدس مقام بنانے کا بھی حکم دیا۔ اس نورانی خاتون نے اپنا نام فاطمہ بتایا اور اس جگہ پر اپنے نام سے ایک مقدس مقام بنانے کا حکم دیا۔ یوں 1919 میں اس جگہ ایک عظیم عبادت گاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی تکمیل میں 3 سال لگے اور اس عمارت کی تکمیل کے بعد 1921 میں یہاں ایک بہت بڑا جشن منعقد کیا گیا۔ 1927 میں مقامی بشپ نے جشن میں شرکت کی اور اس مقام کو لیڈی فاطمہ کے نام سے تعبیر کیا۔ یوں پورے شہر کا نام فاطمہ ہو گیا۔ زندہ رہ جانے والی بچی لوسیا ایک مذہبی خاتون بن گئی اور راہبہ کہلانے لگی، یہاں تک کہ اس نورانی خاتون نے لوسیا سے متعدد بار ملاقات کی، جس میں سے ایک بار یہ ملاقات اسپین میں بھی ہوئی۔ یہ تمام ملاقاتیں عام طور پر مختلف مہینوں کی 13 تاریخ کو بتائی جاتی ہیں اور ہر ماہ کی 13 تاریخ کے علاوہ مئی کی 13 تاریخ ایک خاص اہمیت اختیار کر گئی اور اس تاریخ کو دنیا بھر سے عقیدت مند لاکھوں کی تعداد میں اس مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ لوسیا کے گھر کو ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ گھر 4 سے 5 کمروں پر مشتمل ایک متوسط طبقے کے کسی فرد
عورت کا گھر دکھائی دیتا ہے۔ یہ گھر آج بھی 1917 کے زمانے کا محسوس ہوتا ہے۔ تمام گھریلو چیزیں تقریباً اسی انداز میں سجائی گئی ہیں جیسے گھر والے بس ابھی گھر سے باہر گئے ہوں۔ گھر کی دیوار پر لگی لوسیا اور ان کے گھرانے کی تصویر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں برقع طرز کے پردے کا رواج تھا، یا کم از کم مذہبی خاندان اس طرز کی پردہ داری کا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں پر لوگ اپنی مذہبی عقیدت اور روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں یا کوہنیوں کے بل چل کر اس مقدس صحن کو عبور کرتے ہیں۔ اپنی روحانی تشنگی کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کر روزری یا تسبیح کرنے سے خداوند کو راضی کیا جا سکتا ہے اور مشکلات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک جگہ موم بتیاں روشن کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ اس خصوصی جگہ پر ڈیجیٹل موم بتیاں جلانے کا بھی انتظام موجود ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو عقیدت مند یہ بھی مانتے ہیں کہ درد کرنے والی جسمانی اعضاء جیسے بازو، ٹانگیں، پیر یا پورے جسم کے مومی مجسمے کو اس گرجا گھر میں رکھنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج بھی یہ بات عیسائی پادریوں کو پریشان کرتی ہے کہ اگر نورانی بی بی حضرت مریم تھی تو انہوں نے اپنا ظہور پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نام سے کیوں کیا، اور انہوں نے پرتگال کے اتنے چھوٹے اور معمولی قصبے کا انتخاب بھی کیوں کرا؟ لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔